أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حق اور باطل کا معرکہ تبھی سے شروع ہے جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، بلکہ اس دنیا میں بھیجنے سے بھی قبل جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو معرکہ حق و باطل اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم اس بات کا ہمیں پتہ دے رہا ہے، فسجدوا، تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کی راہ اختیار کی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں بنی نوع انسان کی بالکل ابتدائی پوزیشن، پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام، اور باطل کی طرف سے بھی پہلی شخصیت، اور وہ ہے ابلیس۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام، یہ جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تب سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہے اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ابلیس نے، شیطان نے کیا کیا کوششیں کیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس حد تک آدم علیہ السلام کے پیچھے وہ لگا رہا، قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور بالآخر اس مقام تک لے آیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ گیا باطل بھی ساتھ ہی حق کے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ابلیس کو بھی نکالا، لیکن یہ معرکہ اسی دن سے شروع ہو گیا اور شیطان نے باقاعدہ اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں قیامت تک اس کی اولاد کو بہکاتا اور بھٹکاتا رہوں گا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو باطل ان کی قوم کے علاوہ خاص ان کے بیٹے کی شکل میں سامنے آ گیا۔ کبھی کبھی اپنے گھر والے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار ہی انبیاء کے سامنے میں باطل کی شکل اختیار کر کے آ جاتے رہے، جیسا کہ دور نہ جائیے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل کس شکل میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں سب سے پہلا گستاخ،
سب سے پہلا بد زبان نبی کا چچا تھا. دور پار کے رشتہ دار بعد کی بات. سب سے پہلے جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، سب سے پہلے باطل کا کردار ادا کرنے والا چچا ابو لہب. تبا لکا، عربی زبان کی بدترین گالی، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس انداز سے باطل سامنے آیا اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل کر کے دے دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اللہ رب العزت نے نہ صرف آسمان سے یہ سورت نازل کی بلکہ اس کا اور اس کی بیوی کا وہی انجام ہوا جو کہ سورت کے اندر موجود ہے. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے باطل آیا، ان کی قوم کے علاوہ خاص ان کے بیٹے کی شکل میں آ گیا. دعوت دی قوم کو 950 سال تک، 1000 سال دعوت دی، لیکن کوئی خاص اثر نہ ہوا، بلکہ دعوت کے مقابلہ میں وہ لوگ زیادہ سرکش ہوتے گئے. نبی جنت کی طرف بلا رہا ہے، شیطان باطل کی شکل میں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ لوگ جنت حاصل کرنے کی بجائے جہنم کی طرف اس کے پیچھے لگے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت سے بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے ان لوگوں کو شب و روز دعوت دی، دعوتہم لیلا و نہارا، دن اور رات میں نے شب و روز ایک کیے رکھا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ لوگ تو میری دعوت میں قریب آنے کی بجائے دور بھاگ رہے. بالآخر وہ حربہ آزمایا جو حربہ آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور وہ کون سا ہے؟ دعا. اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہیں بچنا چاہیے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اسی وقت حکم دے دیا، اے نوح ایک کشتی تیار کرو. نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے. علاقے میں سمندر نہیں، علاقے میں پانی نہیں، اور کشتی بناتے ہوئے اس نجار اللہ کے نبی کے پاس سے جب وہ منکرین گزرتے تو وہ ٹھٹا اور مذاق کرتے، کہتے کہ یہ پہاڑوں میں، یہ ریتوں میں کشتی چلائے گا. پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے، لیکن کشتی چلانے کا وقت آ گیا. اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا پانی گرانے کا، زمین کو حکم دیا پانی نکالنے کا، پوری زمین پانی ہی پانی ہو گئی اور کشتی چلنے کا وقت شروع ہو گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو اس کشتی میں بٹھا لو. اپنے ماننے والے جو چند لوگ ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لو، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. آج اس طوفان سے اللہ جس کو بچانا چاہے اس کے سوا کوئی بچ نہیں سکتا. تو بیٹے نے کہا ہمارے پاس بہت کچھ. آج بھی کچھ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بڑی بڑی حکومتوں کا سہارا اپنے لیے بہت بڑا سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے پیچھے امریکہ ہے. اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ، کوئی فرانس، کوئی جاپان کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سے مانگنے والے ہوں. کہاں سآوی الی جبل، تمہاری کشتی کیا ہوئی؟ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا، اے میرے بیٹے، لا عاصم اليوم من اللہ،
آج اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے کہ جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے۔ تیرے رب کی رحمت کے بغیر آج کوئی اس پانی اس طوفان سے نہیں بچ پائے گا۔ اتنی بات، یہ مذاکرہ، یہ ڈائیلاگ باپ بیٹے میں چل رہا ہے کہ اتنے میں زوردار پانی کی موج آئی اور کنعان کو غرق کرنے لگی۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ بدعمل انسان تمہارے اہل میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے لوگ آج بھی کل بھی ایک عرصے سے، خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں، لوگوں کو یہ نام لے کے بہکا رہے ہیں کہ تم ہمارا پلو پکڑ لینا، تم ہمارے پیچھے لگ جانا، ہمارے ساتھ نسبت قائم کر لینا، تمہیں ہم پار لگائیں گے۔ یہاں نبی کا بیٹا ہے، نسبت انتہائی قریبی ہے، اور جب عمل اچھا نہیں کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ اللہ نے صاف طور پر جواب دے دیا، کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں، یہ بدعمل انسان ہے۔ بدعمل ہو اور کہے کہ مجھے موہری شریف والے جنت لے جائیں گے، مجھے نظام الدین اولیاء بچا کے لے جائیں گے، مجھے داتا گنج بخش لے جائیں گے، مجھے فلاں بخش لے جائیں گے، کوئی کسی کو اس وقت نہیں بچا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں سے سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، دونوں کو پھوپھی بھتیجی، اپنی پھوپھی اور بیٹی، دونوں سے خطاب کر کے کہا مجھ سے دنیا کا مال مانگنا ہو مانگ سکتے ہو۔ بیٹی سے کہا بیٹی سلینی من مالی ما شئت، اور صحیح بخاری و مسلم کے الفاظ، ساتھ ہی فرمایا انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اپنے دونوں قبیلوں کو آواز لگائی اور ان دونوں قبیلوں کو بلا کر اکٹھے کر کے کہا انی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے میرے خاندان کے لوگو اگر عمل کر لو گے تو بچ جاؤ گے، میں تمہیں بغیر عمل کے نہیں بچا سکوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اللہ رب العزت نے نسبت منسوخ کر دی، کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اللہ رب العزت نے اس باطل کو پانی میں غرق کیا، ایک آدمی نہیں، صرف بیٹا نہیں، پوری قوم کے وہ تمام لوگ جو نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے، اللہ کی الوہیت کا انکار کرنے والے، سب کو اللہ رب العزت نے طوفان میں غرق کر دیا۔ حق و باطل کا مقابلہ ہوا، اللہ نے نوح اور ان کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو کامیاب کیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور یہ مقابلہ آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تک پہنچا۔ ایک طرف نمرود، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت، بہت بڑا بادشاہ، اور بڑے بادشاہ اپنے وقت میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہم جو کہیں گے ہو جائے گا، ہم جو کریں گے وہ نافذ ہو جائے گا، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی دنیا میں دو ایک ملک ایسے آ چکے ہیں، اور بعض ملک ان کے کہے میں آ کر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ یہی باتیں نمرود نے کی، اللہ کے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام باطل کے مقابلے میں جھکے نہیں، باطل سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا،
بلکہ باطل کے مقابلے میں اللہ کے حکم سے ڈٹ گئے۔ باطل نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے جو سب سے بڑی سزا ہو سکتی تھی وہ تجویز کی، کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ اور اس ابراہیم کو اس میں پھینک کر بسم کر دو، ختم کر دو، جلا دو، راکھ بنا دو۔ بظاہر یہاں بھی لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہارنے جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اللہ کی مدد مانگی اور اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ اکیلے ابراہیم، ساتھ کوئی فوج نہیں، ساتھ کوئی قوم نہیں، اکیلے ہی امت تھے۔ نمرود نے جب آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور آگ کو کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ نے نار کو گلزار بنایا اور ابراہیم سلامت باہر آ گئے۔ جب پھینکے جانے لگے تب بھی وہ منصور تھے، تب بھی وہ فاتح تھے، اور جب باہر نکل رہے ہیں تب بھی وہ منصور تھے، تب بھی وہ فاتح تھے۔ اللہ نے اتنی بڑی طاقت کے مقابلہ میں ایک ابراہیم کو کامیابی عطا فرمائی، ایک ابراہیم کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لیے ان کی تاریخ میں بے شمار واقعات۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ حق کی مدد کی ہے۔ وقتی طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے پکڑا، باندھا، آگ میں پھینک دیا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حق ختم ہو گیا۔ آج بھی اور قیامت تک بھی مسلمان اگر کبھی دب جائیں، مسلمان کبھی مجبوراً جھک جائیں، تو اس کا معنی یہ کبھی نہ سمجھیں کہ حق ختم ہو گیا۔ حق قیامت تک قائم رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت اسلامیہ کے لیے تو خاص طور پر بشارت دے کے گئے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، منصورین، اور وہ ہمیشہ فاتح رہے گا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی بہت بڑا امریکہ آیا۔ ہر نبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی امریکہ آتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔ اپنے آپ کو دنیا میں ایک انسان ہوتے ہوئے گوشت پوست کا، ہڈی کا مجموعہ انسان ہو کر کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ کیا اللہ رب العزت نے اس بڑے، سب سے بڑے متکبر، سب سے بڑے طاغوت، اس کے مقابلہ میں اپنے نبی، اپنے ماننے والوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ کتنے F-16 تھے؟ کتنی فوجیں تھیں؟ کتنا اسلحہ تھا؟ کتنا پیسہ تھا؟ سوائے اللہ کی مدد کے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، حکم دیا اے میرے نبی اپنے ساتھیوں کو لو اور دریا سے پار نکل جاؤ۔ دریا پر پہنچے تو دیکھا کہ پانی موجیں مار رہا ہے، اس پانی میں سے ہم کیسے گزریں گے؟ اللہ رب العزت نے وسائل پیدا فرما دیے اور کہا اے میرے نبی اس پانی کو ڈنڈا تو مارو، پانی سے راستے بنانے ہمارے کام، ڈنڈا مارنا تمہارا کام اور راستہ بنانا ہمارا کام۔ راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم پار ہو گئی۔ پیچھے سے دشمن لاؤ لشکر لیے اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ نکل گئے ہیں، ہم بھی نکل جائیں گے۔ جب پورا لشکر بمائے اس کے سپہ سالار کے، ان کے حاکم کے پانی کے وسط میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ پانی چلنا شروع ہوا اور پوری کی پوری فرعون کی پوری قوم، پورا لشکر، پوری فوج اللہ نے غرق کر دی، اور فرعون کو باقی رکھا
تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی فرعون ہیں انہیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ فرعونوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آج تک وہ لاش موجود ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ذریعہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں باطل اٹھا، اس کو بھی تہس نہس کیا، باطل کو غرق کیا اور مٹھی بھر جماعت کے ساتھ اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو وہ عجیب و غریب طریقوں سے مدد کرتا ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسے مدد کرے گا۔ تھوڑی سی قوم مدد کیسے کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام، قوم نے انکار کیا، باطل نے مقابلہ کیا، اللہ رب العزت نے وہ مدد کی کہ مثال ہی نہیں ملتی۔ پوری قوم میں سے بڑے آرام کے ساتھ اٹھا لیا، اپنے ہی آدمیوں کو مارتے اور سولیوں پہ چڑھاتے رہے اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم قتل نہیں کر سکی۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ علیہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے پھانسی دی، بلکہ شبہ اللہ نے کسی اور پر شکل اور پہ ڈال دی اور اسے انہوں نے پھانسی دے دی۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی معاملہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ قومیں، ساری قومیں، کفار کی جتنی بھی ملتیں ہیں وہ سب اکٹھی ہو گئیں۔ ایک موقع نہیں آیا، کئی موقع آئے۔ پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، مٹھی بھر لوگ ہیں 313 کل، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس موقع پر سب سے بڑا ہتھیار کون سا تھا؟ تیر تھے، تلواریں تھیں، توپیں تھیں، گھوڑے تھے، ہاتھی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں صرف چھڑی تھی، صرف چھڑی، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ میدان میں نکلے، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، لیکن ان کی فتح کے پیچھے خیمے میں بیٹھے ایک انسان کی دعائیں تھیں۔ خیمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تجھے ماننے والوں کو آج میں نے اس میدان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کافر بہت بڑی قوت ہے، تیری قوت کے مقابلے میں وہ کوئی چیز نہیں، لیکن میرے ساتھی تھوڑے سے ہیں، اگر آج ان کی مدد نہ کی گئی، آج یہ قوم ہار گئی، آج یہ مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ان میرے مٹھی بھر ساتھیوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ غزوہ احد کا موقع آیا، اتنا بڑا جرنیل کافروں کا جو اللہ رب العزت نے بعد میں مسلمانوں کو عطا فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ بھی موجود ہے۔ مسلمان اب بھی تھوڑے ہیں، کافر اب بھی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر پھر مدد فرمائی، اور سورہ احزاب کی جو میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں، احزاب کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، احزاب ہے جمع حزب کی، اور حزب کا معنی ہوتا ہے پارٹی، جماعتیں، قومیں، کافروں کی مختلف قومیں، پارٹیاں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جتنے کافر تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ پہلے مقابلہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں گئے تو یہود بھی شامل ہو گئے۔ اب جب غزوہ احزاب کا موقع آیا تو اس وقت نہ صرف مشرکین، نہ صرف یہود، بلکہ جو قوم جس مذہب کی ماننے والی اس وقت وہاں موجود تھی، ساری کی ساری قومیں اکٹھی ہو گئیں۔ حیی بن اخطب، جسے بعد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بنا دیا، اللہ کے کام بھی نرالے ہیں۔ حیی بن اخطب کی بیٹی
غزوہ خیبر کے موقع پر قیدی ہو کر آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کیا، اور وہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المومنین رضی اللہ عنہا کے شرف سے کامیاب ہوئیں۔ ان کے والد حیی بن اخطب کعب بن اسد کے پاس آتے ہیں۔ یہودیوں کے سردار آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، مشرکین سے باتیں، مشرکین سے ڈائیلاگ، مشرکین سے سفارتی تعلقات جوڑ رہے۔ کہتے ہیں کہ میں فلاں قوم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، وہ قوم اپنے سردار سمیت، اپنی قوم سمیت تمہارے ساتھ۔ میں فلاں قبیلے کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، پورا قبیلہ سردار سمیت اور قوم کے ایک ایک فرد سمیت تمہارے ساتھ۔ میں فلاں علاقے سے ہوتے ہوئے آ رہا ہوں، اس علاقے کے سارے لوگ تمہارے ساتھ۔ تم کچھ کرو، اور کرنے کے لیے ارادہ کیا کیا؟ الفاظ ان کے نستاصل محمدن و قومہ اصحابہ، نستاصل محمدن و اصحابہ، ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا کلا کما کر دیں گے، ان کی جڑیں تک کاٹ دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ دشمن اکٹھے ہو گئے۔ آج بھی غزوہ احزاب شروع ہے یا نہیں؟ اب بھی غزوہ احزاب شروع ہے، آگے کسی کو لکھا رکھا ہے، پیچھے سارے موجود ہیں۔ آگے صرف اسرائیل، لیکن پوری امت کفر اس اسرائیل کے پیچھے، سارے کے سارے اس کے تعاون میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں تعاون میں تو فلسطینیوں کے تعاون میں ہم نہیں۔ کافر سارے کے سارے اسرائیل کے پیچھے، اور فلسطینی بیچارے بے یار و مددگار۔ یو این او میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے بارے میں آپ کے علم میں ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات آتی رہتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ کہیں کافروں کی ضرورت ہو، فوراً قرارداد پاس ہو جاتی ہے۔ کہیں کافروں کو تکلیف ہو، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قرارداد پاس کی، ریزولوشن پاس کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا اقتصادی پابندیاں، یہ نہ کیا فلاں پابندیاں، یہ نہ کیا اٹیک۔ اب ان نہتے باندھے ہوئے ہاتھوں والے بے یارو مددگار مسلمانوں پر بم، گولے، جہازوں کے ساتھ ہوائی حملے، بری حملے، بحری حملے، ہر طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک عورت نے آواز دی تھی، آپ اندازہ کریں اپنی تاریخ کا، ایک عورت نے آواز دی کہاں سے؟ جہاں آج کراچی ہے، جہاں آج پاکستان کا شہر کراچی ہے، یہاں کبھی دیول نام کی بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے راجہ داہر کا عہد ہے، اور ایک مسلمان عورت کو ستایا جا رہا ہے۔ اس نے ایک آواز لگائی، اس وقت کے مسلمانوں نے نہ عرب دیکھا نہ عجم، نہ اپنے سامنے سمندر دیکھے نہ دریا۔ یہاں سے محمد بن قاسم، بڑا مشہور مسلمانوں کا جرنیل، حجاج بن یوسف کے زمانہ میں یہ وہاں تک پہنچا، ان کو مسلمان عورت کو ستانے کی سزا دی، اور تاریخ پاک و ہند آپ پڑھتے ہیں، ملتان تک سارے علاقے کو فتح کرتے ہوئے چلتا گیا، اور بالآخر اسے واپس بلا لیا گیا۔ وہ سارے حالات آپ کے علم میں ہوں گے۔ ایک عورت کی آواز پر پوری فوج تیار ہو کر عربوں سے وہاں پہنچ گئی، اور آج ایک عورت نہیں، ایک مرد نہیں، ایک بوڑھا نہیں، ایک بچہ نہیں، ایک گھر نہیں، گھروں کے گھر انسانوں سمیت تباہ کیے جا رہے ہیں۔ گھروں کے گھر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، بوڑھوں کا خون بہہ رہا ہے، عورتوں کا خون بہہ رہا ہے، مردوں کا خون بہہ رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بھی غزوہ احزاب ہے، وہ بھی غزوہ احزاب تھا۔
لیکن اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بڑا مضبوط تھا. آج مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بہت کمزور ہو گیا. مسلمانوں کے اندر منافق بیٹھے ہوئے ہیں بے شمار. مسلمانوں کی اولاد پڑھنے کے لیے وہاں جاتی ہے، انہی کی ہو کر رہ جاتی ہے. نام سے مسلمان لوٹتے ہیں، اندر سے ان کے ساتھی ہو کے لوٹتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات واضح طور پر ان دنوں میں آپ مضامین پڑھیں گے، ان دنوں میں آپ ٹیلی ویژن کی بعض باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نام مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا، یہ کون سے راگ الاپ رہے ہیں، کون سی بولیاں بول رہے ہیں. یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کو انگریز انجیکشن لگا لگا کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کی برین واشنگ کر کے واپس بھیجتے ہیں. یہ اپنے ہی اسلام کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت غزوہ احزاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھیڑا گیا، اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا، مسلمانوں میں ان کا نبی رہنما قائد تھا. حیی بن اخطب نے کہا نستاصل محمدا و صحابہ، ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ تمام کافر قوتیں، تمام کافر ملک، تمام کافر علاقے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہمیں ختم ہونے کا ارادہ کر کے چل پڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کچھ کہا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ کے گرد ایک خندق بنا لیں، بہت بڑی خندق، گہرا گڑھا چاروں طرف کھود لیں تاکہ آسانی سے کوئی اندر نہ آ سکے، اور ہم اندر محصور ہو کر، محفوظ ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ورنہ اتنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا. دل سے ہارے نہیں، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب تو ہوگا ہی کچھ نہیں، سارے ہی لوگ، سارے ہی ملک آ گئے ہیں، اب تو ہوگا کچھ نہیں. سب اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اپنی اپنی تجویز، اپنا اپنا مشورہ، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند کی گئی، اسے اختیار کیا گیا، کہا گیا کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں. اسی غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے اور اسی کا نام غزوہ احزاب بھی ہے. غزوہ خندق کہیں تو وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے گرد خندق کھودی، اور غزوہ احزاب کہیں تو اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ساری قومیں اکٹھی ہو کر حملہ آور ہو گئی. خندق کھودی گئی، مقابلہ شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی کس کو فتح عطا فرمائی؟ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. کافروں میں سے ایک آدمی جو بڑا گھڑ سوار معروف تھا، عمر نام کا، اس نے سمجھا کہ میں گھڑ سوار ہوں، میرے نیچے عربی نسل کا قیمتی تیز پھرتیلا گھوڑا ہے، اس کا تھوڑا سا داؤ چلا، کہیں ایک طرف سے خندق کی تھوڑی چوڑائی کم دیکھی، اپنی سواری کو پیچھے لے گیا، دور سے، ظاہر ہے کہ کہیں لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر تھا، دور سے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے تیز رفتار سے لا کر گھوڑے کو چھلانگ لگوائی اور خندق سے پار ہو گیا. تیز گھوڑا، اسپیشل سوار، خندق سے پار ہو گیا. اب خندق سے ان کا بہت بڑا جرنیل، بہت بڑا گھوڑ سوار پار ہوا، اس کا حشر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، آپ کی ایک بیوی کا نام صفیہ ہے اور آپ کی ایک پھوپھی کا نام بھی صفیہ ہے. صفیہ بن حیی بن اخطب بیوی اور صفیہ بنت عبد المطلب پھوپھی. جب یہ ظالم عمر خندق پار کر کے عورتوں کے خیموں کے قریب پہنچا کہ میں ان کی عورتوں پہ حملہ کر کے ان میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو آہٹ محسوس ہوئی کہ خیمے کے باہر کوئی کافر پہنچ چکا ہے.
ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اندر نہ کوئی توپ، نہ تیر، نہ تلوار، نہ کوئی اسلحہ۔ وہ عورتیں ہیں، لکڑی کا ایک پھالا اٹھایا، صرف ایک لکڑی کا پیس ملا اور اچھے طریقے سے تاڑ کر ایسا ظالم کے سر پہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی عورتیں شامل ہوئیں اور انہوں نے اس ظالم کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پچھلے خطبہ کے دوران میں نے ذکر کیا تھا کہ اس بیت المقدس پر، اس مسجد اقصی پر ہمیشہ جب جب موقع ملا کافروں نے قبضہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی عمر فاروق کے ذریعے، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے اس کو ہمیشہ فتح عطا فرمائی۔ آج مسلمان غزہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی سے ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے۔ ان لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے، اور وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ دعائیں مانگیں، ان کے لیے اللہ سے فتح و نصرت اور مدد مانگیں، اور یہ دعا بہت ہی بڑا ہتھیار ہے۔ تمام انبیاء کے واقعات، کسی کے پاس اولاد نہیں تو اللہ سے مانگی، کسی کے پاس افواج نہیں تو نصرت اور فتح اللہ سے مانگی، کسی کے پاس جب بھی کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بستی میں جب گئے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں تو تیرے در کا سوالی ہوں۔ کھانا بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، اللہ نے کھانا بھی دیا اور کھانا پکانے والی بھی دی۔ یہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس کا نام سفورہ تھا، اللہ رب العزت نے وہ نکاح میں بھی دے دی۔ اللہ سے کھانا مانگا، اللہ نے کھانا پکانے والی بھی دی۔ آج مسلمان مانگتے ہی نہیں، صحیح طریقہ سے مانگتے نہیں، یا مسلمان وہ نہیں جو مانگیں تو اللہ دے دے۔ روزیاں حرام، سود عام، رشوت عام، تجارت کاروبار میں بے ایمانیاں عام، کس منہ سے مانگیں گے؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری بات کو مانوں گا۔ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ دعائیں مانگیں، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اور طریقے سے ان کو نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم ان کے ننگوں کے لیے کپڑا، ان کے شہیدوں کے لیے کفن، شہیدوں کے لیے کفن چاہیے، زخمیوں کے لیے دوائیاں چاہیے، بے گھروں کے لیے کچھ نہ کچھ سر چھپانے کے لیے، سردی کا موسم ہے ٹینٹ چاہیے، کم از کم ان کے لیے کچھ پیسہ ہی مہیا کر دیجیے۔ خادم الحرمین شریفین پچھلے دنوں انہوں نے اعلان کیا، سعودی عرب کے اندر کئی 100 ملین ریال اکٹھے کیے گئے، اور وہ سلسلہ ابھی تک باقی ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کسی نے سوال میں بھی ذکر کیا تھا کہ شیخ صاحب نے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں سیف نام کا، یہ کارنش پر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، السیف، ایک ہال ہے، بلکہ 3-4 ہالوں کا مجموعہ ہے، اس جگہ اس وقت جمعہ کے بعد سے لے کے پتہ نہیں کب تک وہ چندہ اکٹھا کریں گے اہل غزہ کے لیے۔ اگر کسی کے پاس اور کوئی توفیق نہیں تو کم از کم اس میں اپنا جتنا مال، جتنی گنجائش ہے وہ پیسہ داخل کریں، تاکہ وہاں بھوکے کے لیے کھانا، ننگے کے لیے کپڑا، زخمی کے لیے دوا اور بے گھروں کے لیے چھت کا انتظام کیا جا سکے۔ کم از کم جتنا ممکن ہو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور کفر کے مقابلہ میں ہر میدان کے آدمی کو اپنا ذمہ داری اور فرض پورا کرنا چاہیے۔ مدرس اپنے تلمیذوں کو، شاگردوں کو، اور مربی اپنے زیر تربیت لوگوں کو، والد اپنے گھر میں بچوں کو، اور امام اپنی مسجد کے مقتدیوں کو، خطیب اپنے مخاطبین کو، ہر کسی کو اپنے اپنے میدان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں، بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، بیویوں، عورتوں، سب کے دلوں میں ایمان تازہ کرے، انہیں توجہ دلائے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہماری ایک تاریخ ہے، روشن تاریخ، جس پر ساری دنیا بھی حملہ کرتی رہی اور ہمارے مٹھی بھر غزوہ خندق کے مٹھی بھر صحابہ اپنے نبی کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے۔ آج بھی اگر ہم پورے ایمان کے ساتھ ان کفار کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ فتح و نصرت مسلمانوں کی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس وقت امت اسلامیہ جن پریشانیوں میں مبتلا ہے ان پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العزت اہل غزہ کی نہیں بلکہ اہل اسلام کی سب کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت وہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فتح و نصرت نازل فرمائے۔ اللہ ان کے دلوں میں سکینت اور دل جمی پیدا فرما دے۔ اللہ ان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی نے لکھا تھا کہ امام صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ وضاحت ہو گئی کہ اگر کسی نے مالی طور پر تعاون کرنا ہے، جہاد کی یہ ساری شکلیں ہیں، جہاد بالنفس، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد بالمال، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا، اور جہاد باللسان، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا، اور اسی کے ساتھ شامل ہے جہاد بالقلب، قلم کے ساتھ لکھیں، کہیں، پیسہ لگائیں، دعائیں مانگیں، اور جان جو نذرانہ کو پیش کر سکتا ہے وہ کریں۔ ان ساری شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے مال سے ان لوگوں کا تعاون کریں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے شادی کی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں۔ بھائی شادی کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، شادی تو نصف ایمان ہے، آدمی کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے، یہ شادی کر کے پریشان ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کرے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نیک ہے اور دیندار بھی ہے، بیوی نیک ہے، دیندار ہے اور مجھے بہت محبت بھی کرتی ہے۔ اب نیک، دیندار اور محبت کرنے والی بیوی ہو تو پریشانیاں اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے گریبان کو کھول کر ذرا اندر دیکھیں آپ میں کیا کمی ہے، اپنی وہ کمی جو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت نہیں، ایک نیک، دیندار اور پیار کرنے والی بیوی، اور آپ کے دل میں محبت نہیں آ رہی، دل میں کچھ اور ہے، اس کو نکالیں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے میرے دل میں میری بیوی کے لیے محبت پیدا فرما۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ میں جو کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ دور کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے دل میں آپ کی اس نیک بیوی کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ ایسے بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اہل غزہ کے لیے جو یہ چندہ اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہے، ڈونیشن ہے، اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا تو وہ یہاں دے دیں اور یہاں سے کوئی آدمی جا کے ان کو پہنچا دے گا، یہ بھی ایک اچھی شکل ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس گاڑیاں نہیں، ہر کسی کے پاس وہاں جانے کا موقع نہیں۔ اپنا حصہ آپ یہاں ان کو دے دیں، خان صاحب کو دے دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا حصہ پوری امانتداری کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا۔ پچھلی مرتبہ یہ کسی نے سوال دیا تھا کہ مکان کرائے پر دیا، کرایہ دار شروع سے ہی تنگ کر رہا تھا، 6 مہینے کے بعد اس نے کرایہ دینا بند کر دیا، مکان خالی کرنے کا کہا تو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، پنچایت میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، مشورے پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم کے تعاون سے کرایہ دار نے کالے جادو سے حصار بنوا رکھا ہے اور مکان پر خدا نخواستہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ جادو کا حصار ہے، صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے مدد لینی پڑی جو جائز تو نہیں لیکن کوئی اور حل بھی تو نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کو آپ کہہ رہے ہیں جائز تو نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فتویٰ دیے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی اور حل بھی تو نہیں، جو کام جائز موجود ہے اس کے باوجود آپ کہیں کہ کوئی حل نہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر کسی پر جادو کیا گیا ہے، کسی جادوگر کے پاس جا کر علاج کروائیں گے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر کسی قرآن و سنت کے ذریعے قرآن کریم کی دعاؤں، سورتوں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے آپ دم کروائیں اور سحر کا، جادو کا، جن کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل پریشانی کو دور کرے گا۔ لہذا یہ نہ کہیں کہ اور کوئی علاج بھی تو نہیں، علاج موجود ہے، لیکن رہا مسئلہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا حصار توڑنے کے لیے اسلامی حضرات سے مدد لینی ہوگی، لیکن کوئی ایسا عمل کرنے والا بھی تو نہیں ملتا۔ آپ ہر معاملے میں اپنی طرف سے فیصلے بھی صادر کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دم کرنے والے، جادو اور جنات کا توڑ رکھنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ یہاں چاہیے خبر میں، یہاں موجود ہیں، دمام میں چاہیے وہاں موجود ہیں، آگے جہاں جہاں کہیں موجود ہیں۔ اور آپ کا شہر کون سا ہے وہ بتائیے، آپ کو آپ کے شہر کے ارد گرد بھی بتا دیں گے کہ وہاں بھی موجود ہے یا کس جگہ موجود ہے۔ ہندوستان میں ہے وہاں موجود ہیں، یہاں پاکستان میں ہے وہاں موجود ہیں، تو پھر آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملتا بھی تو نہیں؟ ملتا ہے، پوچھنے والا تو کوئی بنے، کم از کم پوچھیں کہ کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جادو کے ذریعے جادو کو جادوگروں سے دور کروانا یہ جائز نہیں ہے، البتہ یہ کہ علماء یا اہل علم جو کہ جادو کا علاج کرتے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے کرتے ہیں، ان لوگوں سے علاج کروائیں، انشاءاللہ العزیز معاملہ حل ہو جائے گا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کی ہے، عدالت معاملہ لمبا ہی کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال قرآن و سنت کی دعائیں ہیں، موجود ہیں، ان سے اپنا علاج کروائیے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وضاحت کرے کہ شام ہوتے ہی بچوں کو روکو، چراغ بجھا دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو۔ یہ ساری باتیں شام ہوتے ہی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یہ شام اور رات، ان دونوں یعنی مغرب سے لے کر رات بھر کے لیے عمل ہیں مختلف، جن میں سے بچوں کا ہے شام کے وقت۔ شام کے وقت دن غروب ہوتے ہی فوری طور پر اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان بکھرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، کہیں آپ کے بچے کو کوئی جن، کوئی شیطان نقصان نہ پہنچا دے۔ اور تھوڑا بعد میں آپ نے فرمایا کہ پھر گنجائش ہے، یعنی شام سورج غروب ہوتے ہوتے ایک مرتبہ شیطان بھاگم بھاگ نکلتے ہیں، لیکن بہت اچھا یہ ہے کہ بچوں کو رات کو اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ باہر نکلیں گے کسی انسانی شیطان، انسانوں میں بھی تو شیطان ہے نا، من الجن والانس، یہ دونوں نسلوں میں شیطان موجود ہیں، کیا معلوم کہ وہ کہیں کسی انسانی شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ بعض دفعہ بچے کو اٹھا لے جاتے ہیں، بعض دفعہ بچے کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رات کو بہر صورت سنبھال کے ہی رکھنا چاہیے۔ رہا مسئلہ چراغ بجھا دو، تو یہ شام کو نہیں ہے۔ اب شام کو تو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، شام کو ہی بجھانے کا حکم حدیث میں کیسے آئے گا؟ سوتے وقت چراغ کو بجھا دو۔ شام کو آپ نے جلایا، عشاء تک، عشاء کے بعد تک، جب تک آپ جاگ رہے ہیں چراغ جلتا رہے، اور جب سونے لگیں تو چراغ کو بجھا دیں، اس کی مصلحتیں موجود ہیں۔ پہلے زمانہ میں تیل والا چراغ ہوتا تھا، اس میں چھوٹی سی بتی ہوا کرتی تھی، اور گھر بھی کوئی سیمٹ کے، کوئی آج کی طرح کے لوہے سیمٹ کے بنے ہوئے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گھاس پھوس، لکڑی کانٹ اور خیمے، ٹنٹ تھے، اور ساتھ میں پڑی کسی چیز کو اگر دیا رکھا ہوا ہے، ایک طرف سے دیا جل رہا ہے، دوسری طرف تیل ہے، دیا بھی کھلا ہوا، ایک پیالی کی طرح، برتن کی طرح ہوتے تھے، چوہا آئے اور وہ پیچھے سے بتی کو کھینچے، جلتی ہوئی بتی باہر لے کر بھاگے، تھوڑی دور جا کر وہ کسی کپڑے پر، کسی جلنے والی چیز پر وہ بتی چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ سارے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، یہ گھر کے چراغ سے آگ لگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جاگ رہے ہو تب تک دیا جلتا رہے، جب سونے لگو تو دیا بجھا دو، تاکہ کہیں کسی شیطان، کسی چوہے، کسی جانور کی اس طرح کی کوئی شرارت نہ ہونے پائے۔ جہاں تک تعلق ہے مشکیزے کا منہ بند کر دو، تو یہ بھی رات کے لیے ہے۔ رات کو مشکیزے کا منہ بند کرو، برتن کو ڈھانپ کر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس برتن کو ڈھانپا ہوا ہو، رات کو بیماریاں نازل ہوتی ہیں، رات کو اندھیرے میں جنات بکھرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جس برتن کا منہ ڈھکا ہوا ہو
اس میں بیماری داخل نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی آج کل میڈیکل نے بھی بتا دیا، آپ اپنے سلاجے میں فریج میں کوئی چیز رکھیں بغیر ڈھکن کے رکھیں، اس میں کہتے ہیں بیکٹیریا داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اچھی طرح اوپر سے پیک کیا ہوا ہے اس میں بیکٹیریا داخل نہیں ہوگا اور وہ کھانا نقصان دہ نہیں ہوگا، زیادہ وقت کے لیے ہو جائے اور نقصان دہ بھی نہ ہو۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کا منہ ڈھانپ کر رکھو، اس میں کوئی بیماری داخل نہیں ہوگی اور اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس کے پاس برتن کے لیے ڈھکنا نہ ہو، یعنی پورا منہ بند کر لینے کی ڈھکنا نہیں ہے، کم از کم اس برتن کے اوپر، یہ گول برتن ہے، اس کے اوپر ایک لکڑی بھی ایسے رکھ دیں گے، بسم اللہ پڑھ کے لکڑی رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دے گا۔ یہ مراد ہے کہ شام کو رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دو اور اپنے مشکیزے کا برتنوں کا منہ بند کر دو تاکہ وہ کسی قسم کی شیطانی حرکت یا بیماری میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ کہتے ہیں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے علاوہ محرم یعنی باپ بھائی وغیرہ کو زینت دکھا سکتی ہے؟ زینت سے مراد سر ہے، چہرہ ہے، جہاں یہ گلو بند وغیرہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں کنگن ہیں، یہ چیزیں بھائی اور باپ یا جو بیٹے ہیں اولادیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں۔ زینت دکھانے سے یہی مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جسم کا جتنا حصہ عموماً گھر میں باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، اولاد کے سامنے ننگا کرنا ممکن ہے اتنا ہی ہوگا، اب اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھی عورت کو اپنا لباس معزز رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں سننے میں آتا ہے کہ بڑی بے لباسی قسم کی ہوتی ہے گھروں میں، جبکہ پاس بھائی جوان ہے، باپ موجود ہے، بیٹا جوان ہے۔ اب بیٹے بھائی کی موجودگی میں جو جوان لوگ موجود ہیں، اگر کوئی لڑکی ماں بہن بیٹی ہے اور وہ بے لباس ہوتی ہے، بہت مختصر لباس استعمال کرتی ہے، تو شیطان بہت ہی برا ہے۔ شیطان نے آج اس مقام تک لوگوں کو پہنچا رکھا ہے کہ بھائی بہن ماں بیٹی کسی کا تقدس محروم نہیں رہا۔ کس قسم کے واقعات اخبارات میں سننے میں آپ کو آتے رہتے ہیں۔ باپ بیٹی کو معاف نہیں کر رہا، بھائی بہن کو معاف نہیں کر رہا، بھانجا خالہ کو معاف نہیں کر رہا، بھتیجا پھوپھی کو معاف نہیں کر رہا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہوئے بھی معزز لباس رکھیں، اور زینت سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جو زیورات پہنے ہوئے ہیں وہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا دیکھ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا باپ اپنی بیٹی کا محبت سے بوسہ لے سکتا ہے؟ باپ اپنی بیٹی کا سر، اپنا ماتھا چومے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اگر یہی بوسہ ہے تو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بہن کو اچھی نیت کے ساتھ محبت سے بوسہ دے سکتا ہے، بھائی بھی اپنی بہن کے سر کا بوسہ لے سکتا ہے، پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بیوی کی محبت زیادہ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کی مانگیں پوری کیجئے، انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی۔ کیا خیال ہے، سب سے بہترین نسخہ ہے یا نہیں؟ اس کی جو جائز مانگیں ہیں وہ ساری آپ پوری کرتے رہیں، انشاءاللہ محبت بڑھ جائے گی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر میں یہ چیز چاہیے، مطالبہ جائز ہے، اور آپ منہ بسورتے ہوئے باہر چلے جا رہے ہیں، ابھی اور بہت سی جگہیں اخراجات کی ہیں، تمہیں یہ چاہیے، تو محبت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔